ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو رمضان کا یہ بابرکت مہینہ پھر سے عطا فرمایا. بہت سارے اللہ کے بندے و بندیاں ایسی ہیں جن کو اس سال رمضان کا مہینہ نصیب نہیں ہوا. دعا کیجئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. بہت سارے اللہ کے بندے اور بندیاں ایسی ہیں جن کو رمضان کا مہینہ تو ملا مگر صحت کی حالت میں نہیں ملا، بیمار ہیں، آکسیجن لگا ہوا ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، وہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں، نماز تراویح چاہنے کے باوجود پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. بہت سارے اللہ کے بندے اور بندیاں ایسی بھی ہیں جن کو رمضان کا مہینہ ملا، صحت کی حالت میں ملا، مگر وہ اتنے محروم تھے کہ ان کو رمضان پاک کی برکت سے کچھ بھی حصہ نہیں ملا. ایک روزہ نہیں رکھا اور ایک تراویح کی نماز نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر قائم رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان بھی عطا فرمایا، صحت کی حالت میں عطا فرمایا، اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا، پہلا عشرہ بھی دیا، دوسرا عشرہ بھی دیا، اور یہاں تک کہ رمضان کا سب سے قیمتی آخری عشرہ بھی اللہ نے عطا فرما دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے میں ہم سب کو قرآن پاک تراویح کی نماز میں مکمل سننے کا شرف اور سعادت عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. اگر شکر ادا کیا جاتا ہے تو اللہ وہ نعمت پھر سے دیتا ہے. اگر ہم لوگ چاہتے ہیں ہمیں رمضان پھر سے ملے اور تراویح کی نماز میں ہمیں قرآن پھر سے سننے اور سنانے کا موقع ملے تو اس نعمت پر شکر ادا کیجیے. کیسے شکر ادا کریں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی نعمت اللہ کی طرف سے ملے چاہے جتنی بڑی، تم الحمدللہ کہہ دینا، شکر ادا ہو جائے گا. کہو الحمدللہ. اسی طریقے سے نماز تراویح میں قرآن سننے اور سنانے کی اللہ نے توفیق تو عطا فرمائی، لیکن جو حق تھا وہ حق ادا نہیں ہوا. نہ پڑھنے کا حق ادا ہوا کوشش کے باوجود، نہ سننے کا حق ادا ہوا. اس لیے کہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہم بندوں سے ادا ہو سکے. اس لیے اس کوتاہی پر اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو معافی مانگنا چاہیے اور کہنا چاہیے استغفر اللہ. کہیے استغفر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. صحابہ کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون،
وبالاسحار هم یستغفرون، رات میں کم سوتے تھے، کیا کرتے تھے رات میں؟ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے آگے سجدے میں رات گزار دیتے ہیں۔ تہجد کی نماز اتنی لمبی، لیکن جب صبح ہوتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ کو یہ ادا صحابہ کی بہت اچھی لگی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، استغفار اور معافی تو مانگی جاتی گناہ کرنے کے بعد، اللہ کہنا میرے بندے تہجد پڑھتے ہیں اور پھر صبح معافی مانگتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا صدیق کی بیٹی صدیقہ عائشہ، اس کا مطلب یہ ہے اللہ اپنے بندوں کی تعریف کر رہا ہے، عبادت کرنے کے بعد وہ مغرور نہیں ہوتے، وہ گھمنڈ نہیں کرتے، وہ ناز نہیں کرتے، وہ اتراتے نہیں، وہ معافی اس بات پر مانگتے ہیں، اللہ ہم نے نماز پڑھی اور تیری توفیق سے پڑھی، اور روزے رکھے تیری توفیق سے رکھے، لیکن اے مالک جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوئے، جو کوتاہی ہوئی ہو معاف کر دینا۔ لہذا اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے۔ اللہ نے ہمیں کیا نعمت دی؟ قرآن ہم نے سنا ہے، اور قرآن کی بنیاد پر قرآن کتنی فضیلت کی چیز ہے، یہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل کیوں؟ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں 11 مہینوں سے افضل کیوں؟ اللہ سے خود پوچھئے۔ اللہ کہتا وجہ یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ اس لیے افضل، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن پاک رمضان میں نازل، اور رمضان افضل۔ پورا رمضان کا مہینہ بڑا قیمتی، زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی، دنیا کی ساری دولت خرچ کرنے کے بعد 1 منٹ اپنی زندگی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، پوری زندگی قیمتی، مگر زندگی کا سب سے قیمتی حصہ کون سا ہے؟ جوانی۔ پورا رمضان مبارک، مگر رمضان کا سب سے قیمتی حصہ کون سا ہے جو اس وقت ہمیں نصیب ہے؟ کون سا؟ آخر عشرہ۔ کیوں؟ قرآن کی بنیاد پر۔ قرآن نازل ہوا آخر عشرے میں، اور آخر عشرے کی جس رات میں نازل ہوا ہے وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے، اس رات کا نام ہے لیلۃ القدر، شب قدر کی رات۔ یہ صرف اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی، کسی نبی کی امت کو شب قدر نہیں ملی۔ کیا ہے شب قدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل، یعنی کسی آدمی کو شب قدر اگر مل گئی، 1000 مہینے میں 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، شب قدر اگر مل گئی، 2 رکعت ہم نے نماز پڑھی تو ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا اس شخص نے 83 سال تک 2 رکعت نماز پڑھی، اگر شب قدر کی رات ہمیں نصیب ہو گئی۔ لہذا ان راتوں کی قدر کرو۔ اگر ہم نے 10 روپیے شب قدر کی رات میں صدقہ کر دیے تو نام اعمال میں کیا لکھا جائے گا؟ اس آدمی کی زندگی 40 سال ہے، مگر اس نے 83 سال تک 10 روپے 50 روپے روز صدقہ کیے۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے، کسی نبی کی امت کو نہیں دیا گیا۔ ان کی عمریں لمبی ضرور تھی، نیکیاں زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایک رات عطا فرما دی شب قدر، جس کے اندر ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل۔ یہ رات ہے کون سی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی فکر تھی کہ پورے رمضان میں میری امت تلاش کرے گی ایک رات شب قدر ہے، لہذا لاؤ ہم ہی تلاش کر کے دے دیں۔ تو اللہ کے نبی نے 10 دن کا اعتکاف کیا، پہلے 10 دن کا۔ فرشتے نے آ کے بتایا اس میں شب قدر نہیں ہے، پھر 10 دن کا اعتکاف کیا آپ نے، 20 دن کا، کاہے کے لیے؟ امت کو تلاش نہ کرنا پڑے میری۔ پھر فرشتے نے آ کے بتایا اس میں بھی شب قدر نہیں۔ پھر آپ نے اخیر عشرے کا طواف فرمایا، اعتکاف کیا، اور آپ نے فرمایا اسی میں شب قدر ہے، اور شب قدر اخیر عشرے میں ہے، اور یہ بھی فرمایا اس کی طاق راتوں میں ہے۔ طاق راتیں کتنی؟ 5، 21،
گزر گئی، 23 گزر گئی، کئی بچی؟ 3 بچی، ایک کل ہے 25، 27 اور 29۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے اس کی قدر کریں، ایک ایک لمحے کی قدر کریں، مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ چیک دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خالی، اس پہ جتنا چاہے لکھ دو، جتنا چاہے کما لو۔ شب قدر کی رات میں جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل آدمی نہ سوئے۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، تراویح جماعت سے پڑھ لی، جتنا اللہ نے توفیق دیا اتنا قرآن پاک پڑھ لیا، تسبیح پڑھ لی، استغفار کر لیا، نیند آ گئی، سو گئے، پھر فجر میں اٹھ گئے تو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ ایسی رات ہے، اللہ خود قرآن میں فرما رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ اس رات میں روح الامین آتے ہیں۔ یہ کون صاحب ہیں؟ روح الامین کو جانتے ہو؟ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ یہ تو نبیوں کے پاس آتے تھے، نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، مگر اللہ اکبر، اپنا مقدر دیکھو نبی کے صدقے میں، نبی نہیں ہے، نبی کی امت ہے، نبی کی امت کے بعد جبریل آتے ہیں اور سارے فرشتے آتے ہیں، اتنے فرشتے آتے ہیں، اتنے فرشتے آتے، اتنے کسی رات میں زمین پر فرشتے نہیں آتے۔ قدر کے معنی تنگی کی رات، اتنے فرشتے زمین میں جگہ باقی نہیں رہتی ہے، یہ شب قدر کی رات میں فرشتے آتے۔ کاہے کے لیے آتے فرشتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو پیغام لے کے آتے تھے، اب کاہے کے لیے آتے ہیں؟ یہ جبریل اور فرشتے نبی کریم علیہ السلام کے غلام، اللہ کے بندے اور بندیاں جو عبادت میں مصروف ہیں، ان کو دعا دینے آتے ہیں، ان کو سلام کرنے آتے ہیں، ان کو مصافحہ کرنے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کے۔ کیا فرمایا؟ یہ سلامتی اور خیر کے فیصلے شب قدر کی رات میں نازل ہوتے ہیں۔ کس کو کتنی زندگی ملے گی، کس کو عزت ملے گی، کس کو حج کی توفیق ہوگی، یہ فیصلے نازل ہو رہے ہیں۔ لہذا جب فیصلے کی رات ہے تو کیسی ہونا چاہیے؟ اس میں کرم قلم میں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ فیصلے کر رہا ہے، روزی کے، عزت کے، حج کے، ترقی کے۔ اللہ کو منانا چاہیے، اللہ کے آگے رونا چاہیے، اللہ کے آگے گڑگڑانا چاہیے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، جو فیصلے ہو چکے ہیں اگر دعا مانگو گے تو اللہ وہ فیصلے بدل دے گا۔ فیصلے بدلنے کی رات فرمایا من قام لیلۃ القدر، جتنے لیلۃ القدر میں عبادت کر لی ایمان کے ساتھ، یقین رکھ کر، ثواب سمجھ کر، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ نے یہ رمضان، یہ اخیر عشرہ شب قدر ہمیں کیوں دیا پتہ ہے؟ کیوں دیا؟ یہ میرے بندے ہیں، یہ گناہوں کے بوجھ کے نیچے دب چکے ہیں، یہ گناہوں کی نجاست سے ناپاک ہو چکے ہیں۔ جنت میں پاک لوگ جاتے ہیں، ان کو ہم پاک کر دیں، یہ بہت دور چلے گئے، ہم ان کو قریب لے آئیں، گناہوں سے بوجھ ان کا ہلکا کر دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جنت والے کام آسان، روزہ رکھنا آسان نہیں کیا اللہ میاں نے۔ رکھ سکتا ہے کوئی روزہ؟ 1 گھنٹے تمباکو کھانے والا صبر نہیں کر سکتا، حقہ پینے والا، سگریٹ پینے والا، پان کھانے والا، صبح سے لے کے شام تک خیال بھی نہیں آ رہا، کوئی طلب نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے آسان کر دیا، میرے بندے بہت دور نکل گئے، لہذا ان کو جنت کے لائق کام ان کے لیے آسان کر دیے، جہنم والے کام مشکل کر دیے، شیطانوں کو جکڑ دیا، اور اللہ نے قدم قدم پر مغفرت کا اعلان کیا، بہانے بہانے سے معافی کا اعلان۔ کیا کہا؟ جس نے روزے رکھ لیے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف، جس نے تراویح کی نماز پڑھ لی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف، جس نے شب قدر کی رات میں عبادت کر لی اس کے بھی گناہ معاف، جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دیا اس کے بھی گناہ معاف، جس نے اپنے نوکر کا، اپنے خادم کا رمضان میں کام ہلکا کر دیا، ڈیوٹی کم کر دی، اس کے بھی گناہ معاف۔
اس میں بھی اگر معافی نہ ہوئی تو سمجھ لیجئے روئے زمین پر ہم سے بڑا کوئی بد نصیب اور بدقسمت نہیں ہے۔ اسی لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی برکت سے جو محروم رہا اس سے بڑا کوئی محروم نہیں۔ جبریل کی بد دعا، نبی کی بد دعا، اللہ اکبر، رمضان کا مہینہ ملا، مغفرت کے بہانے سے مغفرت ہو رہی تھی، جس نے مغفرت نہ کرا لی اللہ اسے ذلیل کر دے، اللہ اسے رسوا کر دے، اللہ اسے غارت کر دے۔ نبی کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اللہ نے ایک نعمت تو یہ عطا فرمائی کہ تراویح کی نماز میں قرآن پڑھنے سننے کی توفیق دی۔ پورا ایک قرآن تراویح کی نماز میں پڑھنا اور سننا، سنت ایک سنت ادا ہوئی۔ مگر اللہ کا وعدہ سچا ہے، نبی بھی سچے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ مگر یہ بتاؤ معافی کون کون چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ سمجھ گئے؟ اب سنیے آپ، جس نے 5 پارے پڑھے اور پھر تراویح چھوڑ دی اس کے لیے معافی کا کوئی وعدہ نہیں۔ جس نے 3 پارے پڑھے اور پھر تراویح چھوڑ دی اس کے لیے بھی معافی کا وعدہ نہیں ہے۔ جس نے 2 پارے پڑھ کر کے مسجدیں چھوڑ دی تراویح اس کے لیے بھی معافی کا وعدہ نہیں۔ 1.5 پارہ پڑھ لیا اور پھر تراویح چھوڑ دی اس کے لیے مغفرت کا وعدہ نہیں۔ مغفرت کا وعدہ کس سے ہے پتہ ہے؟ من قام رمضان، جس نے پورے رمضان تراویح کی نماز پڑھی، پورے رمضان۔ کئی دن بچے ہیں؟ ارے کئی دن بچے ہیں؟ 1 ہفتہ مشکل سے ہے۔ مغفرت اگر چاہیے ہے تو 1 دن بھی تراویح کی نماز کی قضا نہیں کریں گے۔ بولو پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ کون کون نہیں پڑھے گا؟ جو نہ پڑھے وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ 1 آدمی اٹھا، 2 آدمی اٹھا۔ نہیں بھائی، سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الم تر کیف سے پڑھ لو، پاؤ پارا قرآن سن لو۔ کتنا؟ پاؤ پارا الم تر کیف، جماعت سے نہیں گھر ہی پہ پڑھ لو۔ مگر تراویح کی نماز چھوڑنا نہیں۔ کب سے شروع ہوگی؟ چاند دیکھ کر شروع ہوتی ہے اور چاند دیکھ کر ختم ہوتی ہے۔ جب تک چاند نظر نہیں آئے گا تو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کیوں؟ مغفرت ہمیں کرانا ہے، اور پتہ نہیں اگلے سال رمضان ملے یا نہ ملے۔ یہ غنیمت سمجھو، دل زیز کے کانٹے میں تلے یا نہ تلے، منہ اپنے ہی ہاتھوں سے دھلے یا نہ دھلے، ہر رات کے سجدوں کو غنیمت سمجھو، کیا جانے صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ اس لیے پڑھیں گے بھائی۔ دوسرا وعدہ کیا ہے؟ من صام رمضان، جنہیں رمضان کے روزے رکھے، پہلا روزہ رکھ لیا، پھر منجلا روزہ رکھ لیا اور پھر آخری رکھ لیا۔ یہ چالاکیاں اللہ سے نہیں چلیں گی، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو معلوم ہو یہ جس کو ہم نے نوکر رکھا ہے یہ نوکر ٹکے گا نہیں، بھاگ جائے گا۔ اگر آپ کوئی نوکر رکھیں اور آپ کو پتا ہو یہ کچھ دنوں کے بعد بھاگ جائے گا، دھوکہ دے جائے گا، تو آپ اس پہ بھروسہ کریں گے؟ بولو نہیں کریں گے نا۔ اللہ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے یہ 5 پارے پڑھ کے بھاگ جائے گا، یہ 3 پارے پڑھ کے مسجد چھوڑ دے گا، نہیں معلوم ہے اللہ کو۔ اس لیے اللہ کے بندو بوجھ نہ سمجھو، یہ اللہ کا انعام ہے۔ جو لوگ قبروں میں ہیں اللہ پاک کی قسم اگر اللہ ان کو بات کرنے کی اجازت دے وہ یہی کہیں گے 2 رکعت بھی اگر ہم پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے، اب تمہارے پاس موقع ہے۔ اس لیے غفلت میں یہ وقت گزارنے کا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے، تراویح میں قرآن پڑھنے کو قبول فرمائے۔ یہ جو حفاظ ہیں یہ قرآن سناتے ہیں، ان کی برکت سے ہم نے قرآن سنا۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ان کی برکت سے۔ لہذا ان حفاظ کا ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اکرام کرنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے چندہ کیا جائے باقاعدہ پورے محلے میں، حافظ جی کو دینا ہے، حافظ جی کی مدد کرنا، حافظ جی کو تحفہ دینا، گفٹ دینا، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ سنت کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ جس آدمی نے ہمارے ساتھ کوئی سلوک کیا، جس آدمی کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز عطا کی، تو ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق
اس شخص کو بھی اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہیے۔ حقیقی بدلہ تو اللہ دے گا، کون کیا بدلہ دے سکتا ہے، مگر خدمت تو کرنا چاہیے۔ جو آدمی حافظ قرآن کی خدمت کرے گا اس کے بچے حافظ ہو جائیں گے، جو علماء کی خدمت کرے گا اس کے بچوں کو اللہ تعالیٰ عالم بنا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ جس نے احسان کیا اس کے ساتھ احسان کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، سنت ہے حضور کی، جس نے حضور کے ساتھ کچھ سلوک کیا، کچھ دے دیا حضور کو کبھی، تو کبھی ایسا نہیں ہوا اللہ کے نبی نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو۔ آج بھی جو لوگ درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، یہ درود و سلام نبی تک پہنچتا ہے، تو اللہ کے نبی جب زندگی میں بدلہ دیتے، آج نہیں دیتے، آج بھی بدلہ دیتے ہیں آپ۔ جب ہمارا سلام و درود پہنچتا ہے تو اللہ کے نبی بدلے میں ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ احسان کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اس لیے سلوک نہ بھولیں۔ حافظ کو قرآن کا اگر کچھ نہیں صحیح تو دعائیں دیں، جس کے بعد کچھ نہیں ہے دعا تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ ایک مرتبہ جو مہاجر صحابہ تھے وہ مکے سے لوٹے پٹے آئے تھے، مدینے کے انصار صحابہ نے ان سب کی مدد کی، تو مہاجر صحابہ کو فکر ہوئی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی سارا ثواب تو انصار صحابہ لے گئے، سارا ثواب لوٹ لیا انصار صحابہ نے، رہنے کے لیے گھر دیا، مکان دیا، کھانے پینے کا سامان دیا، قربانیاں دی ہیں، ہم کہاں ان تک پہنچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم بھی ان کے برابر ہو سکتے ہو، انہوں نے یہ دیا ہے تم دعا کر سکتے ہو ان کے لیے، اگر تم دعائیں کرو گے تو کیا ہوگا، تم نے ان کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں کوئی کوتاہی آپ حضرات نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ، دوسری چیز یہ حافظ لوگ اور عالم لوگ اور مفتی، یہ سب کہاں پیدا ہوتے ہیں، کون سے کھیت میں، کون سا کھیت ہے، کون سی مل ہے، کون سا کارخانہ ہے، مدرسے ہیں نا، انہی سے دین باقی ہے، انہی سے دین زندہ ہے، انہی کے اندر مجاہد اور داعی پیدا ہوتے ہیں، اور دین کی دشمنوں کی نگاہوں میں یہ مدرسے کھٹک رہے ہیں، ہر تدبیر چاہتے ہیں، مدرسوں کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، اوقاف کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ مدرسے چلتے کاہے سے ہیں، کاہے سے چلتے ہیں؟ ڈیزل کی ضرورت نہیں ان میں، یہ خود ہی چلتے ہیں ہوا سے، ہے یہی زکوٰۃ، یہی صدقات، یہی خیرات۔ اس لیے جہاں یہ حفاظ تیار ہو ان مدارس کا خیال کیجئے، ان مدارس میں تعاون کیجئے، حفاظ کا، ائمہ کا، علماء کا احترام کیجئے، اللہ تبارک و تعالی بہت جزا عطا فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے، ایک تو رمضان کا مہینہ، روزے دار کی دعا کی قبولیت کا وعدہ، دوسرے جب قرآن مکمل ہو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، جب وہ قرآن پورا کر لیتے تھے تو اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں سب کو اکٹھا کرتے تھے، کہتے میرا قرآن مکمل ہوا، آؤ دعا کریں۔ اس لیے کہ اس کے بعد دعائیں جب مانگی جاتی تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کسی چیز سے اتنا نہیں خوش ہوتا اتنا قرآن پڑھنے سے خوش ہوتا، قرآن سننے سے خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے قرآن مکمل ہونے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ، اخیر عشرہ، اللہ کا گھر، قرآن سنا ہے نماز تراویح میں، لہذا ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور مانگنے میں کمی نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کر لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ اپنی فضل و کرم سے اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اے اللہ نماز تراویح کو قبول فرما، نماز تراویح میں قرآن پڑھنے کو قبول فرما، قرآن سننے کو قبول فرما،
اے اللہ یہ نعمت ہمیں بار بار عطا فرما، اے اللہ اس میں جو کوتاہی ہو گئی وہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ تو معافی مانگنے والوں سے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہم سب کے دوست اور احباب کی مغفرت فرما، ہم سب کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہم سب کے ملنے جلنے والوں کی مغفرت فرما، ہمارے نوجوانوں کی مغفرت فرما، بزرگوں کی مغفرت فرما، ماں اور بہنوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ دینداروں کی خدمت کرنے کا ہم سب کو شرف عطا فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دنیا بھر کی تمام مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی، مسلم اوقاف کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے وہ مظلوم مسلمان جو قبلہ اول کی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں اور اے اللہ ہزاروں کی تعداد میں جام شہادت نوش کر چکے، اے اللہ ان سب کی شہادتوں کو قبول فرما۔ جو زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو ظالم یہودی، عیسائی، اسلام دشمن طاقتیں مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اے اللہ ان کی بڑی طاقت ہے اللہ، مگر تیری طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اے اللہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے اللہ ان کے مقدر میں اگر ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، ورنہ ان کے ناپاک وجود سے اللہ اپنی دنیا کو پاک فرما دے۔ جہاں کہیں تیرے بندے مظلوم ہے اللہ ان سب کی مدد فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں عزت کے ساتھ، اجلت کے ساتھ اے اللہ ان سب کو رہائی عطا فرما۔ اے مالک جن کو رشتے طے ہو چکے ہیں ان کو اے اللہ آسانی سے پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ جن کو رشتوں کی ضرورت ہے اچھے رشتے عطا فرما دے۔ جو شادی شدہ ہیں مگر اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں مگر اولاد کی طرف سے فکر مند ہے ان کی فکروں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جن گھروں میں شوہر اور بیوی میں اختلاف ہے اللہ اتحاد پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو راستے سے بھٹک چکے ہیں اے مالک وہ تیرے بندے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، صراط مستقیم کی طرف واپس آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یہ لکھا ہے یہ ان کا ہم پر حق ہے یہ وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اے اللہ ان سب کے اندر اخلاص پیدا فرما اور اے اللہ ان سب کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ان سب کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جن حافظ محفوظ صاحب نے یہاں قرآن سنائے اللہ ان کو صحت عطا فرما، قوت عطا فرما، جان و مال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ سننے والوں کو بھی قبول فرما، سنانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں میں جو جائز تمنائیں اور مرادیں ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو پورا فرما۔ اے اللہ ہر وہ بھلائی ہمیں عطا فرما دے جو تیرے پیغمبر نے تجھ سے مانگی ہے، ہر برائی سے بچا لے جس سے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے اے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ بار بار عطا فرما اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو کما حق فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔